ایک امریکی ایئر لائن میں خاتون نے فلائٹ میں سوار ہوتے ہی اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کتاب بند کی اور اس کے ساتھ گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ خاتون بزرگ تھیں، جبکہ عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ وہ شکل سے پڑھی لکھی اور سمجھدار بھی دکھائی دیتی تھیں۔ انہوں نے کتاب کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کیا یہ عربی کی کتاب ہے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، یہ اردو زبان کی کتاب ہے۔ وہ مسکرائیں، اپنا ہاتھ دوبارہ میری طرف بڑھایا، ملایا اور دیر تک جھلا کر بولی، تم پاکستانی ہو؟ میں نے گرم جوشی سے جواب دیا، جی جی بالکل۔ وہ حقیقتاً خوش ہو گئی۔ فلائٹ لمبی تھی، چنانچہ ہم دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ پتہ چلا کہ جینا امریکی ہیں، تاریخ کی استاد ہیں۔ وہ طالب علموں کو عالمی تنازع پڑھاتی ہیں، یعنی انٹرنیشنل ڈسپیوٹس اور ایشوز۔ چنانچہ وہ مسئلہ کشمیر سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح اور مہاتما گاندھی دونوں سے بہت متاثر تھیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے گاندھی کو پڑھا ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے گاندھی کی آٹو بایوگرافی بھی پڑھی ہے اور ان کے 7 سوشل سنز یا ایولز، سماجی گناہ، ان کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ جناح نے مجھ سے گاندھی کے 7 سماجی گناہوں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے عرض کیا، پوپ گریگری 1 نے 950 عیسوی میں 7 خوفناک گناہوں کی فہرست جاری کی تھی۔ ان کا کہنا تھا، انسان کو 7 گناہ، ہوس، بسیار خوری، لالچ، کاہلی، شدید غصہ، حسد اور تکبر ہلاک کر دیتے ہیں۔ انسان اگر ان 7 گناہوں پر قابو پا لے تو یہ شاندار، بھرپور اور مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ گاندھی جی نے پوپ گریگری کے 7 گناہوں کی فہرست سے متاثر ہو کر 1925 میں 7 سماجی گناہوں کی فہرست جاری کی۔ ان کا کہنا تھا، جب تک کوئی معاشرہ ان 7 گناہوں پر قابو نہیں پاتا، وہ معاشرہ اس وقت تک معاشرہ نہیں بنتا۔ گاندھی جی کے بقول، اصول کے بغیر سیاست گناہ ہے، کام کے بغیر دولت گناہ ہے، ضمیر کے بغیر خوشی گناہ ہے، کردار کے بغیر علم گناہ ہے، اخلاقیات کے بغیر تجارت گناہ ہے، انسانیت کے بغیر سائنس اور قربانی کے بغیر عبادت گناہ ہے۔ یہ 7 اصول بھارت کے لیے گاندھی کا سماجی ایجنڈا تھا۔ وہ مسکرائیں، مجھے تھپکی دی اور پھر پوچھا، کیا تم قائد اعظم محمد علی جناح کے 7 اصول بھی بیان کر سکتے ہو؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، قائد اعظم پریکٹیکل، بااصول انسان تھے۔ وہ فرمودات پر یقین نہیں رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے زندگی میں قوم کو کوئی تحریری ایجنڈا نہیں دیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتی رہیں۔ میں نے عرض کیا، گاندھی اور قائد اعظم میں فرق تھا۔ گاندھی فلاسفر تھے اور قائد اعظم پریکٹیکل انسان تھے۔ وہ کہنے کے بجائے کرنے پر یقین رکھتے تھے، اس لیے ہمارے پاس اقوال سے زیادہ قائد اعظم کی مثالیں موجود ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ بولیں، میں وہ مثالیں جاننا چاہتی ہوں۔ میں نے عرض کیا، مثلاً قائد اعظم نے پوری زندگی وقت کی پابندی کی، پوری زندگی قانون نہیں توڑا، پوری زندگی اقربا پروری نہیں کی، پوری زندگی رشوت دی اور نہ لی، پوری زندگی اپنے مذہبی رجحانات کی نمائش نہیں کی، وہ سنی تھے، وہابی تھے یا پھر بریلوی۔ قائد نے پوری زندگی کسی کو کان و کان خبر نہیں ہونے دی، پوری زندگی وعدے کی پابندی کی، پوری زندگی کوئی سمجھوتا نہیں توڑا، پروٹوکول نہیں لیا، سرکاری رقم نہیں کھائی، ٹیکس نہیں بچایا، آمدنی نہیں چھپائی، اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا اور پوری زندگی کسی شخص کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ وہ مسکرا کر بولیں، ویل ڈن، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ واقعی بہت شاندار انسان تھے، میں ان سے بہت متاثر ہوں۔ وہ رکیں اور پھر آہستہ سے بولیں، میں اگر آپ سے مزید سوال پوچھ لوں تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، ضرور پوچھیں، میں حاضر ہوں۔ وہ بولیں، کہ آپ قائد اعظم سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا، دل و جان سے۔ وہ بولیں، آپ پھر بتائیے، آپ میں اپنے قائد اعظم کی کون کون سی خوبی موجود ہے؟ میرے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا۔ میں پریشان ہو گیا اور میں پریشانی میں دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ وہ بھانپ گئیں اور آہستہ آواز میں بولیں، آپ یہ چھوڑ دیں، آپ صرف یہ بتائیں، آپ کی قوم نے اپنے قائد کی کون کون سی خوبی کو اپنی ذات کا حصہ بنایا؟ میں مزید شرمندہ ہو گیا، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ مسکرا کر بولی، میں تاریخ کی طالب علم ہوں، میں اسلام سے بھی انسپائر ہوں، میں آدھی اسلامی دنیا دیکھ چکی ہوں۔ آپ مسلمان دو عملی، جسے ہم منافقت کہتے ہیں، کا شکار ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ نبی کو اپنا ہیرو کہتے ہیں، آپ ان کے خلفاء اور صحابہ کو بھی آئیڈیل کہتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے
تو آپ ان کی کوئی ایک خوبی بھی اڈاپٹ نہیں کرتے۔ آپ میں آپ کے آئیڈیلز کی کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی۔ آپ لوگ قائد اعظم جیسی شخصیات کے بارے میں بھی اس طرز عمل کا شکار ہیں۔ آپ نے قائد اعظم کو نوٹ پر چھاپ دیا، آپ ہر فورم پر ان کی عزت بھی کرتے ہیں اور آپ ان کے لیے لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان جیسا بننے کی باری آتی ہے تو آپ دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے، آپ اگر اسلام پھیلانا چاہتے ہیں تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عادتیں اپنا لیں، اور آپ اگر پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو قائد اعظم کے اصولوں پر عمل شروع کر دیں۔ آپ کا ملک یورپ سے آگے نکل جائے گا۔ وہ رکیں اور نرم آواز میں بولیں، میں اپنی ہر پہلی کلاس میں طالب علموں سے ان کے آئیڈیلز کے بارے میں پوچھتی ہوں۔ یہ جب اپنے آئیڈیلز بتا دیتے ہیں تو پھر میں ان سے پوچھتی ہوں، آپ وہ خوبیاں گنوائیں جو آپ نے اپنے آئیڈیلز سے متاثر ہو کر اپنی زندگی میں شامل کیں۔ زیادہ تر طالب علموں کا رد عمل آپ جیسا ہی ہوتا ہے۔ میں پھر ان کو بتاتی ہوں، میں اس وقت تک آپ کے آئیڈیل کو آئیڈیل نہیں مانوں گی جب تک آپ کی زندگی میں ان کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ آپ اگر دل سے اپنے آئیڈیلز کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں تو پھر آپ میں ان کی عادتیں موجود ہونی چاہیے، ورنہ آپ ہپوکریٹ ہیں، ورنہ آپ منافق ہیں، اور میں نے زندگی میں کسی منافق کو کبھی مطمئن اور اچھی زندگی گزارتے نہیں دیکھا۔ خواتین و حضرات، منافقت، دو عملی یا ہپوکریسی ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ ایک ایسا سرطان ہے جو جب جس قوم کی جڑوں میں بیٹھ جائے اس قوم کی جڑوں کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ ہم بظاہر مسلمان ضرور ہیں، اللہ کا بہت احسان ہے ہم پر، ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ گو کہتے ہیں، لیکن جینا کی طرح جب ہماری باری آتی ہے عمل کی، جب یہ دکھانے کی باری آتی ہے کہ ہم میں ہمارے آئیڈیل، ہمارے ہیرو کا کون سا وصف ہے جو موجود ہے، کس پہلو سے ہم اپنے آئیڈیل کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یقین کیجئے ہمارے پاس تہی دامنی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم صرف کہنے کی حد تک اپنے ہیرو سے محبت رکھتے ہیں، اپنے آئیڈیلز کو مانتے ہیں، اپنے دل ہی دل میں انہیں عظیم رتبہ عطا کر دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عمل، ہمارے اقوال، ہمارے افعال ان کے کردار سے، ان کی تعلیمات سے بہت دور ہوتے ہیں۔ یہ دو عملی ہی ہے خواتین و حضرات، جس کی وجہ سے آج مسلمان زوال پذیر ہیں، جس کی وجہ سے آج دوسری قومیں ہم پر غالب ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوصاف ہماری ذات کی بجائے غیر مسلموں میں پائے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ غالب ہیں، ہم مغلوب ہیں، آج وہ حاکم ہیں، ہم محکوم ہیں، آج وہ بلندیوں پر ہیں، ہم پستیوں پر ہیں۔ آج ہمیں اپنے ہاتھ پھیلا کر ان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں، ہم غور کریں، ہم پرکھیں، ہم جانیں، تو یہ تمام اوصاف جن میں سچائی، راست بازی، دیانتداری اور ساری تعلیمات شامل ہیں، ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں۔ ہم ان تعلیمات سے دور ہوئے، اسی لیے ہم محکوم ہوئے۔ ہم ان تعلیمات سے ہٹ گئے، اسی لیے دوسرے ہم پر غالب آ گئے۔ علامہ اقبال نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ اپنے اس شعر میں کیا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمارے اسلاف اصولوں پر کاربند تھے جن کی بنیاد اسلام کی تعلیمات تھیں۔ آج ہم ان سے دور ہٹ گئے، اسی لیے ہم بھٹک گئے۔ دنیا جہان کی برائیاں ہماری ذات میں شامل ہو گئیں، اور یقین مانیے ان برائیوں میں سب سے خطرناک برائی دو عملی ہپوکریسی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دو عملی کے عذاب سے، اس دو عملی کی برائی سے محفوظ رکھے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیے، دو عملی سے دور رہیے۔ تکمیل کے اس پلیٹ فارم سے میں ہوں عثمان، اور دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں دو عملی اور منافقت جیسی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔